حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے امیر خلافت، اے علی رضی اللہ عنہ، میری بہن پہ کالا جادو ہوا ہے۔ وہ ہر وقت روتی اور ڈرتی رہتی ہے، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے اس کا کچھ علاج بتائیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو۔ فجر کے وقت 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک پانی پہ دم کر دے اور پورا دن اپنی بہن کو یہ پانی پلا۔ لگاتار 3 دن تک یہ عمل کر، انشاءاللہ اس کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کے لیے فال نکالی گئی یا جس نے فال نکالی، جس نے غیب جاننے کا دعویٰ کیا یا جو غیب جاننے والے کے پاس گیا، جس نے جادو کیا یا جس نے جادو کروایا، جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 کام کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، سیکھنا، کروانا، کسی شخص کو بغیر حق کے قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر لینا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ عزیز دوستو، ان روایات سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جادو کس حد تک بری چیز ہے۔ اس کو کرنے والا، اس کو سیکھنے والا دونوں ہی کفر کرتے ہیں اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو برحق ہے اور جادو کی کچھ علامات ہیں، اور اگر آپ میں یہ علامات موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے۔ اور ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت آسان ایک طریقہ بتائیں گے، آپ وہ طریقہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ جادو کی علامات کچھ یوں ہیں: ڈرانوے خواب آنا، خواب میں بار بار سانپ اور چھپکلی کو دیکھنا، خواب میں کسی شخص کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو ویران اور اکیلی جگہ پہ دیکھنا، سوتے ہوئے کوئی چیز کھانا محسوس ہونا اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، ایسے لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، سوتے ہوئے ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے پاؤں کے انگوٹھے سے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، یا سوتے ہوئے اپنا نام سنائی دینا، ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کا نام پکار کے آپ کو جگایا ہے، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو کمرے میں اور کوئی نہ ہونا، جسم میں کمزوری ہونا جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ چیز واپس آ جانا، کپڑوں کا پھٹ جانا، کپڑوں پہ کٹ لگنا اور ایسا لگنا کہ وہ کپڑے بلیڈ یا کینچی کی مدد سے کاٹے گئے ہوں، سینے میں عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک گھٹن محسوس ہونا، ازواجی زندگی میں ایک دم سے تکرار آ جانا، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے نفرت محسوس کرنا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں جبکہ میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچے کا مر جانا، اور جب بچہ مرنا تو اس کا رنگ جامنی پڑ جانا، سوتے ہوئے جنگلی جانور خواب میں بار بار دیکھنا، آوازیں سنائی دینا، سائے نظر آنا، خون کا گرنا یا خون کی خوشبو محسوس ہونا، دیواروں پہ، چھت پہ، زمین پہ خون دکھائی دینا، کپڑوں پہ خون کے قطرے نظر آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آ جانا، بے شک غلطی آپ کی ہو پھر بھی غصے پہ قائم رہنا، سر، سینے، کندھے، کمر میں بوجھ اور درد محسوس ہونا، خون دکھائی دینا، جسم کے کسی حصے سے اچانک بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جانا، جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، رشتے نہ آنا یا منگنی اچانک سے ٹوٹ جانا یا رشتے بنے ہوئے اچانک سے ٹوٹ جانا
جبکہ لڑکی اور جہیز کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہوں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو موجود ہے اور آپ کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ کالے جادو کے علاج کے لیے آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اور کوشش کریں کہ وہ بالکل تازہ بیری کے پتے ہوں اور ان پتوں پہ کوئی بھی چوٹ یا زخم کا نشان نہ ہو۔ آپ نے ان پتوں کو صاف کر کے ایک پانی کی بالٹی میں رکھ کے اس پانی سے آپ نے نہا لینا ہے، اور یاد رکھیں اس پانی کو آپ نے گرم نہیں کرنا، اور اس پانی سے آپ نے ایک دفعہ غسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ پہ ہوا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہی پانی اگر آپ تھوڑا سا پی لیں گے تو آپ کے اندر، یعنی کہ اگر آپ کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے تو مکمل طور پہ آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمارے مولانا صاحب ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک عورت کے پیچھے جنات لگ گئے، تو انہوں نے جب وہ جنات نکالے تو ان جنات نے بتایا کہ ہم ایک جادوگر کے ساتھ جادو میں مدد دیتے ہیں، اور ہم نے ایک عورت کو جادو کے ذریعے ختم کیا، تو ہم نے اس کا جسم کھانا تھا، لیکن اس عورت نے ان گھر والوں کو مشورہ دیا کہ میت کو دفنانے سے پہلے بیری کے پتوں سے غسل دے دیں۔ تو جب ان لوگوں نے بیری کے پتوں سے اس میت کو غسل دیا تو ہم لوگ اس کا جسم نہیں کھا سکے، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس عورت کے پیچھے لگ گئے۔ عزیز دوستو، بیری میں اللہ پاک نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے، آپ اس سے غسل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اپنی صحت دن بدن اچھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ پہ ہوا جادو مکمل طور پہ ختم بھی ہوگا، اور مزید کسی بھی طرح کا جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب